حضرت صالح علیہ السلام، اونٹنی اور قوم سمود۔ قوم عاد کے بعد عرب میں قوم سمود داخل ہوئی۔ ان کا علاقہ آج کے مدائن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر اپنا گھر بناتے تھے، جس کے بارے میں پروردگار قرآن میں فرماتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ معاشی طور پر مضبوط لیکن اخلاقی طور پر بہت ہی زیادہ کمزور یہ قوم۔ حضرت صالح علیہ السلام خود اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ پروردگار نے جب بھی کوئی نبی بھیجا کسی قوم میں تو اسی قوم میں سے ہی چنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پوری قوم انہیں انتہائی معزز اور امین جانتی تھی، جس کے بارے میں قرآن بھی فرماتا ہے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، یعنی اے صالح تم ہمارے معزز اور امید کا مرکز تھے، اس لیے ہم نے تمہیں نبوت عطا فرمائی۔ ناظرین، آپ نے قرآن کا یہ طریقہ سن رکھا ہوگا کہ پروردگار جب بھی کسی کو امامت و نبوت و رسالت عطا کرتا ہے تو اس کے اندر پہلے سے کچھ ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ انہیں یہ منصب دیا جاتا ہے۔ یعنی پروردگار کے ہاں قانون ہے کہ وہ جب بھی کوئی خلیفہ، نبی یا امام دنیا میں فائز کرے گا تو وہ امین ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف لڑنے والا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خود ظالم ہے اور امین نہیں ہے، لوگوں کی چیزوں پر قبضہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ نہ نبی ہوگا، نہ امام ہوگا، نہ خلیفہ ہوگا۔ جب پروردگار نے صالح علیہ السلام کو ان کی قوم پر مبعوث کر دیا تو ان سے کہا کہ صالح تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی قوم سے میری توحید منواؤ، اور حضرت صالح نے بالکل ایسا کیا۔ وہ اپنی قوم میں گئے اور ان سے کھلے لفظوں میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، زمین پر فساد نہ کرو اور عدل و انصاف کو قائم کرو۔ باقی جو پروردگار کی عبادات ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن زمین پر ہم انسانوں کا کیا کام ہے کہ جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے زمین پر فساد نہیں کرنا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے اس جہان میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اگر کوئی بھی فساد کرنے والا ہے، اگر کوئی بھی ظالم ہے جو عدل و انصاف کو پسند نہیں کرتا، تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور بالکل ایسا ہی قوم سمود نے صالح سے کہا کہ ہم تمہارے خدا کی یہ بات نہیں مانتے، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اس کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی توحید کی دعوت مسلسل دیتے رہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے یا امام اپنے امامت کے کام کو انجام دینے کے لیے کسی جگہ جاتا ہے تو لوگوں کی عقل سب سے پہلے جو چیز مانگتی ہے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے جو سب سے پہلی چیز مانگی وہ معجزہ تھا، اور معجزہ بھی وہ کہ جو فطرت کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا پہاڑ سے ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب شکل کی حاملہ اونٹنی نکالو، ایک ہی وقت میں اونٹنی سب کے لیے دودھ دیتی ہو، یہ اونٹنی غیر معمولی ہو اور قدرتی طور پر نکلے، یعنی وہ اونٹنی کسی سے پیدا نہ ہو، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے، اور جو اس دنیا کا پروسیس ہے اس کے مطابق نہ ہو، بلکہ ہمیں ایسا لگے کہ یہ بالکل ایک معجزے کی طرح ہو۔ یہ مطالبہ ایک بہت بڑا اور غیر فطری تھا، مگر اللہ نے ان کی ضد پر وہ معجزہ عطا فرمایا۔ اسے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کہا گیا۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ پوری قوم کا رزق بن گئی۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایک اونٹنی پوری قوم کو سیراب کرتی ہو اپنے دودھ سے تو اس کا رزق بھی زیادہ ہوگا، اس کی جو غذا ہوگی وہ بھی اسے زیادہ دینی پڑے گی۔ تو ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ اونٹنی پوری قوم کو دودھ دے تو تمہیں چشمے کے پانی میں سے پورا ایک دن اس اونٹنی کو دینا پڑے گا، اور اگلا دن پوری قوم کے لیے ہوگا۔ قوم سمود اس بات پر راضی ہو گئی۔ پانی کے چشمے کا استعمال باری باری ہوتا تھا، ایک دن اونٹنی اور ایک دن پوری قوم۔ جس دن قوم سمود کی باری ہوتی تھی چشمے سے پانی لینے کے لیے اس دن اونٹنی دور رہتی تھی، اور جس دن اونٹنی چشمے سے سیراب ہوتی تھی اس وقت قوم سمود دور رہتی تھی۔ یہ اللہ کی ایک مستقل نشانی تھی۔ ناظرین، بہت عرصے تک اس طرح چلتا رہا، لیکن پروردگار کا یہ معجزہ، یہ جو اللہ کی نشانی تھی، یہ ان کے لیے اب پریشانی بن چکی تھی۔ سرداروں نے
عوام کو بھڑکایا کہ یہ اونٹنی تمہارا پانی کم کرتی ہے، تمہارے جانوروں کا حصہ مارتی ہے۔ قوم کے بڑے بڑے سردار حضرت صالح کے مد مقابل آ چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی قوم پر پروردگار اپنی نعمتوں کی فراوانی زیادہ کر دے تو وہ قوم حد سے بڑھ جاتی ہے اور نافرمانی تک پہنچ جاتی ہے۔ قوم سمود میں بھی ایسا ہی ہوا۔ قوم کے 9 بدنام فاسقوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کریں گے۔ ان سرداروں کا جو سرغنہ تھا وہ قدار بن سالف تھا۔ ایک دن انہوں نے اونٹنی پر کمین گاہ کی جانب سے حملہ کیا۔ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ تیر چلایا، جب وہ تیر نہ لگا تو انہوں نے آگے بڑھ کر تلوار کا آسرا لیا۔ پہلے اس کی ٹانگیں کاٹیں اور پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کا ایک بچہ بھی تھا۔ اس نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو وہ چیخ مار کے پہاڑوں کی جانب چلا گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب قوم نے کہا کہ ناقہ قتل کر دی تو صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، کہ تم ذرا اپنے گھروں پہ ٹھہرو، 3 دن بعد تم پہ عذاب نازل ہوگا۔ ناظرین، یہ 3 دن کا وعدہ اللہ کی جانب سے تھا جس میں قوم کے چہرے کے رنگ بدلتے رہے۔ پہلے دن قوم سمود کے لوگوں کا رنگ پیلا ہوا، دوسرے دن قوم سمود کے لوگوں کا رنگ لال ہوا، تیسرے دن قوم سمود کے لوگوں کا رنگ کالا ہوا۔ تیسرے دن کے آخر میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قوم سمود پر ایک عذاب نازل کیا۔ ناظرین، وہ عذاب کیا تھا؟ ایک خوفناک چنگھاڑ جسے ہم چیخ کہتے ہیں۔ وہ چیخ سب کے کانوں میں سنائی دی گئی اور ایسے دی گئی کہ لوگوں کے کان پھٹ گئے، اور ایسا زلزلہ آیا اس قوم پر کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اسلام مخالف لوگوں کا یہ ایجنڈا رہا ہے کہ پروردگار نے لوگوں پر جب عذاب نازل کیا تو اس میں ظالم بھی موجود تھے اور مظلوم بھی موجود تھے۔ ناظرین، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ اہل بیت کا ممبر ہے جو پروردگار کی وحدانیت اور مظلومیت کے ساتھ کھڑا ہونے والے خدا کا دفاع کرتی ہے۔ اللہ نے صالح علیہ السلام اور چند مومنین کو عذاب سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ عذاب کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ جنہوں نے اس پیغام کو اپنے پاس رکھ لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اس پیغام کو چھوڑ دیا وہ رسوا ہو گئے، ان پر عذاب نازل ہوا۔ اکثر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس عذاب کے بعد صالح علیہ السلام نے شام کے علاقے رملہ کی طرف ہجرت کی، وہاں ان کی وفات ہوئی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قوم سمود کا یہ واقعہ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں 26 سے زیادہ مرتبہ قوم سمود کا ذکر کیا گیا۔ یہ قوم تہذیب یافتہ، طاقتور مگر گمراہ اور نافرمان تھی۔ قرآن اس قوم کی مثال دوسری قوموں کو دیتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے کبھی انکار مت کرنا ورنہ تم پہ عذاب نازل ہوگا۔ اللہ کی نشانیوں میں خود نبوت بھی موجود ہے، نبوت کے گھر والے بھی موجود ہیں، امامت بھی موجود ہے، اور وہ ساری نشانیاں جو امامت اور نبوت سے جڑی ہوئی ہوں وہ سب موجود ہیں۔